اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 288 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ. یہ باب بالوں کو جوڑنے والی، جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی عورت کے حکم کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے عبیدۃ بن حمید سے، انہوں نے روایت کی منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، علقمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے مبتغیات للحسن مغیرات خلق اللہ، جو زیب و زینت اور حسن حاصل کرنے کے لیے بووں کے بالوں کو اکھڑواتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کرتی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبد الله ابن المبارک عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ. وقال نافع الوشم فی اللثۃ. اللہ جل شانہ نے بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وشم گودنا مسوڑے میں ہوتا ہے، فی اللثۃ مسوڑے میں ہوتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن عائشہ ومعقل ابن یسار واسماء بنت ابی بکر وابن عباس. اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان تمام خواتین اور حضرات سے روایات مروی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه يحيى قول نافع. هذا حديث حسن صحيح. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ يَحْيَى قَوْلَ نَافِعٍ. اور یحییٰ نے اس میں نافع رحمہ اللہ کا قول ذکر نہیں فرمایا جو یہاں پر موجود ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پچھلے باب میں
میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے باب میں بالوں کو جوڑنے، ان کا گچھا بنانے اور ان کے ساتھ مختلف چیزیں کرنے کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم پڑھیں گے۔ تو یہی وہ باب ہے جس میں یہ روایات امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ اب یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کے قدیم زمانے میں عورتیں زیب و زینت کے مختلف طریقے اپناتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو ان کے طور طریقوں میں، رواجوں میں تبدیلی آ رہی تھی۔ آج کل فیشن بن گیا ہے، اس وقت وہ وہی چیزیں کرتی تھی جس پر یہاں پر ان روایات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے زیب و زینت کے چند ناجائز طریقوں پر۔ تفصیل ان کی یوں ہے کہ بعض خواتین ہوتی تھی جو اپنے بالوں کو لمبا اور گنا ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسری عورت یا مرد کے بال کو اپنے بالوں میں ملا لیتی، اور کچھ عورتیں یہ پیشہ بھی کرتی تھی کہ دوسروں کے بال کرائے پر دیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ ایک دھوکہ تھا، جھوٹ اور فریب پر مشتمل چیز تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر، یعنی جو خود ملاتی ہے یا جو ملانے کے لیے دیتی تھی، جو مال سپلائی کرتی تھی، مہیا کرتی تھی بال نقلی، تو ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ ما قبل باب میں جو ہم نے پڑھا تھا قصہ کے بارے میں، تو وہ یہی ہے کہ یہودی عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور انسان کے بال کو جوڑ کر لٹ بناتی تھی تاکہ وہ خوب بڑے اور گھنے نظر آئے۔ پھر رفتہ رفتہ مسلمان عورتوں میں بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب اپنے بالوں کے ساتھ اس طرح کیا، پچھلے باب میں ہم نے یہ روایت پڑھی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر تباہ و برباد ہو گئی۔ دوسری، گودوانے والی اور گودنے والی عورتیں، تو یہ طریقہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ عربی میں اسے وشم، واشمہ والمستوشمہ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ تو اس کا جو طریقہ کتابوں میں ذکر ہے وہ یہ کہ جسم کے کسی حصے کی جلد پر سوئی یا کوئی اور چیز چبوئی جاتی یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگتا، پھر اسی سوراخ کے اندر جہاں سوئی داخل کی جاتی تھی وہاں پر سرما یا نیل کوئی اور چیز بھر دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ اپنے بازوؤں پر یا جسم کے دوسرے حصوں پر مختلف نام لکھ دیتے تھے، کوئی صورتیں بنا دیتے تھے۔ آسان الفاظ میں اگر موجودہ دور کے حساب سے ہم کہیں تو موجودہ دور میں اسے ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، ٹیٹوز۔ تو یہ چیزیں اس وقت سے چلی آ رہی تھی، اس وقت ایک الگ انداز میں تھی، آج کل مشینی آلات کے ذریعے سے ہو رہا ہے، پورے جسم کو وہ بالکل اسی طرح گدوا دیتی ہے اور کر دیتی ہے۔ تو جو یہ کرنے والے ہیں اور جو کروانے والے ہیں، دونوں کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ انسان کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اب اگر یہ اپنے اوپر کوئی تجربات کر کے اپنے آپ کو یہ باور کراتا ہو کہ میں اب حسین لگ رہا ہوں، تو یہ اس کا دھوکہ ہے اور یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، پہلی روایت میں، اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنی بہوؤں کو اکھڑواتی ہے، نچواتی ہے۔ عموماً خواتین اپنی بہوؤں، چہرے اور اسی طرح یہ چیزیں کرواتی رہتی تھی، تو یہ بھی ایک ناجائز اور حرام کام ہے، اور اس میں بھی ان پر لعنت کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے چہرے پر بال نکل آئے، داڑھی اور بال زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو صاف کرنا یہ مستحب ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگی۔
یہ دوسری روایت میں لعن اللہ الواصلہ یہ لفظ آیا کہ اگر کوئی دوسری عورت اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال جوڑ لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، باعث لعنت ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام فقہا کا اختلاف ہے۔ مالکیہ حضرات اور اکثر شوافع رحمہ اللہ کے نزدیک بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال ملانا مطلقاً ممنوع ہے، چاہے وہ انسان کے ہو یا غیر انسان کے ہو، ریشمی داغے ہو یا کپڑے کے داغے ہو، جو بھی ہو مکمل ممنوع ہے۔ حنابلہ، حنفیہ اور بعض شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ کسی انسان کے بال جوڑنا تو مکمل طور پر ناجائز ہے، مکمل طور پر ممنوع ہے، اور اسی طرح کسی ناپاک مخلوق کے بال جوڑنا وہ بھی مکمل طور پر ممنوع ہے، جیسے مردار، خنزیر وغیرہ۔ ہاں البتہ انسان کے علاوہ جو دوسرے پاک بال ہے یا مصنوعی تو پھر اس کا جوڑنا یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر عزیز طلباء کرام کہ یہ جو ٹیٹوز بناتے ہیں اپنے جسم کو گدواتے ہیں تو ان کے طہارت کا حکم، کہ جسم کے جس حصہ پر گودا گیا، ٹیٹو بنوایا گیا، تو اس کی طہارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم کے جس حصے پر ٹیٹو بنوایا اس کو گودا گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں جو رنگ وغیرہ بھرا گیا ہے، جو سیاہی اس میں شامل ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ اسے صاف کرنے کے صورت میں وہ انسان کا وہ عزم وہ طلب ہو جائے گا یا بیکار ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، افادیت ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کو زائل کرنا واجب نہیں ہے، اس رنگ کو ختم کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ شوافی حضرات کے نزدیک۔ احناف رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب خون جم جائے اور زخم مندمل ہو جائے تو صرف رنگ کا سبز یا سرخ نشان رہ جائے تو اب اسے زائل کرنا واجب نہیں ہے، اب یہ جسم کا جز بن چکا ہے، لہٰذا اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی، جس طرح کے داڑھی کے اوپر خضاب لگایا جائے تو طہارت کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی المتشبہات بالرجال من النساء، یہ باب ان عورتوں کے بیان میں ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا شعبۃ وحمام عن قتادہ عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے شعبہ سے اور حمام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے، اور اسی طرح ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير وايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہیجڑے بنے، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو شکل و صورت اور وضاقتہ میں بتکلف مردانہ پن اختیار کرے۔ مترجلات، یہ بتکلف خود کو مرد ظاہر کرنا اسے کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے
بتکلف کا لفظ 2 مرتبہ دہرایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ باب سے ظاہر ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے لباس، بول چال، بناؤ سنگار اور چلنے پھرنے میں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے اور مردوں کی طرح ہی اپنی وضاحت بناتی ہے، اور ایسے مرد جو ان تمام چیزوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، انہی کی طرح اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں کرنا، تو ان پر اللہ جل شانہ نے لعنت بھیجی ہے، ان دونوں کے اوپر۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں مخنث کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو مخنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ مخنث ہے جس میں پیدائشی طور پر عورتوں کی صفات غالب ہوتی ہیں، اب وہ بتکلف عورتوں کی طرح اپنے آپ کو نہیں بناتا، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں وہ عورتوں کے کپڑے پہنے، کیونکہ وہ ہے ہی عورت، وہ اس لعنت کی وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت والے امور ترک کر سکتا ہے تو پھر ان امور کا ترک کرنا اس پر لازم ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتا اور فطرتاً وہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ عورت کے حکم میں ہی ہوگا۔ دوسرا وہ مخنث ہے جس میں مردوں کی صفات غالب ہو، لیکن وہ بتکلف اپنی ظاہری شکل و صورت، بول چال، حرکات، سکنات بار بار اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود کو عورت ظاہر کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر اس روایت میں لعنت کی گئی۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء فی کراہیت خروج المرأة متعطرۃ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید القطان سے، انہوں نے ثابت بن عمارت الحنفی سے، انہوں نے غنیم بن قیس سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کل عین زانیت والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ زناکار ہے، مطلب ہر آنکھ سے نظر بد ڈالنے والی آنکھ زناکار ہے، اور جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے قریب سے گزرے تو وہ ایسی ہے ویسی ہے، یعنی زناکار ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں جو ذکر ہوا نظر بد والی آنکھ، کہ اس کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم پر پڑے، دوسروں پر پڑے، تو بعض نظریں وہ خود بخود اس طاق میں رہتی ہے، دوسروں کو تاڑتی رہتی ہے، اور بعض وہ اوقات بعض مردوں کی نگاہیں عورتوں کی وجہ سے ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں، ایسی ایسی خوشبوئیں، پرفیومز وغیرہ اور عطر استعمال کرتی ہے کہ اگر وہ کسی مرد کے پاس، مردوں کے پاس سے گزرے تو پوری طرح سے وہ خوشبو ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی نظروں سے ان کا پیچھا، اس عورت کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کا زنا یہ بھی ایک زنا ہی ہے، اور اس کا جو سبب بنا تو عورت کا خوشبو لگا کر وہاں سے گزرنا۔ یوں بھی عورتوں کے لیے گھر کے اندر ہی چاہے کیوں نہ ہو ہلکی خوشبو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن تیز خوشبو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، چجا یہ کہ وہ باہر نکلے اور باہر اس کی خوشبو کسی غیر مرد وہ اس سے مزہ لے، تلذذ لے، تو اس کو بھی حدیث میں زناکار فرمایا، یہ عورت بھی زناکار کے درجے میں آئی۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء فی طیب الرجال والنساء، یہ باب مرد اور عورتوں کے خوشبو کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن
جریری عن ابی نضرۃ عن رجل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الحبری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے ایک اور شخص سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، مردوں کی خوشبو ایسی ہو کہ جس کی خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ پوشیدہ، یعنی رنگ کے اعتبار سے ہلکی اور خوشبو میں ظاہر کہ دوسرے بھی محسوس کر سکے، اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو پوشیدہ، یعنی بالکل ہلکی۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضرة عن الطفاوي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی ہم معنی ذکر ہے۔ وهذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، الا ان الطفاوی لا نعرفه الا في هذا الحديث، مگر یہ کہ یہ جو راوی طفاوی یہاں پر آئے تو ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اس حدیث سے، ولا نعرف اسمہ، اور نہ ہم ان کا نام جانتے ہیں۔ وحدیث اسماعیل بن ابراہیم اتم و اطول، اسماعیل بن ابراہیم کی روایت یہ اتم اور اطول ہے۔ وفی الباب عن عمران بن حسین، اس باب میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا سعید عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر الحنفی سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وخیر طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ ونہى عن میثرۃ الارجوان، بہترین خوشبو مردوں کے لیے وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر یعنی تیز ہو اور رنگ اس کا ہلکا ہو، اور عورتوں کے لیے خوشبو بہتر وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو اس کی ہلکی اور کم ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی ریشمی زین پوش سے منع فرمایا۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں دو حکم ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا حکم، مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جو تیز ہو، یعنی دوسرے بھی محسوس کر سکے اس کا اثر، اور رنگ اس کا بالکل ہی نہ ہو، یعنی رنگ کپڑوں پہ دکھائی نہیں دینا چاہیے، اور خوشبو اس کی تیز ہونی چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے ایسی خوشبو بہتر ہے کہ جس کا رنگ کپڑوں پر ظاہر ہو مگر اس کی خوشبو بالکل معمولی ہو تاکہ اس کے ذات تک ہی رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عورتوں کے لیے یہ جواز ان کے گھر تک ہے کہ گھر کے اندر ہی وہ استعمال کر سکتی ہے۔ دوسرا جو امر ان روایات سے ثابت ہوتا ہے اس آخری جملے سے، وَنَهَا عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ، میثرۃ الارجوان یہ گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہونے کے لیے ایسی گدی بنانا جو ریشم کے کپڑے کی ہو یا سرخ رنگ کا کپڑا ہو اس میں، تو اس کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر وہ کپڑا ریشمی ہو تو ظاہر سی بات ہے ریشم مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر ریشم نہ ہو تو صرف سرخ کپڑا ہو تو پھر اس کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے مرد کے لیے، کیونکہ اس میں عیش و عشرت کرنے والے جو فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہیں۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب مرد کے لیے سرخ زین پوش کا استعمال درست نہیں تو سرخ رنگ کا کپڑا پہننا مرد کے لیے بدرجہ اولا درست اور جائز نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔